حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین رشتہ دار اہل بیت آل اطہار، جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، جن کے بارے میں آیت مباہلہ نازل کی جا رہی ہے، آیت مودت نازل ہو رہی ہے، اور وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں اپنی جانوں کا نذرانہ حق کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو یہاں سے انسان وہ اسٹرینتھ اور قوت حاصل کرتا ہے کہ اسپرچولی اپنے آپ کو آپ ایک ری آرممنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ایک ایسی قوت فراہم کر دیتی ہے کہ پھر آپ بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلے میں آپ لڑ جاتے ہیں۔ حضرت سکینہ کی سنت جن لوگوں کے سامنے ہے، علی اصغر کا واقعہ جن کے سامنے ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جب بھوک اور پیاس کے ساتھ ڈیو ٹو اسٹارویشن اور فیمن تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بمباری کے اندر وہ یعنی خون جس طرح سے ان بچوں کا زمین پر بکھر رہا ہے، جو کھانے اور پانی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو یعنی اسنائپر جو ہے وہ گولیوں سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ، بیت المقدس کی سرزمین، غزہ کا وہ مقام جہاں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد جہاں مدفون ہوں، تو واقعہ کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اس وقت ہم انہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سنت حسینی کو دوبارہ زندہ کریں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج کے دور کے یزید کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہوں اور آج کے دور کے جو حسینی ہیں ہم نے ان کو ترک کر دیا ہے۔ تو ہمیشہ جب کبھی بھی یہ معرکہ حق و باطل ہوگا تو اس قافلہ حجاز میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہیے اور ان کی خدمت گزاروں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ یہ محرم کا پیغام ہمارے